جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاسرا اور آپ کے سامنے نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں. جو سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے، زمان پارک کے حوالے سے، آپ بھی اس کو فالو کر رہے ہیں، ہم سارے فالو کر رہے ہیں. اٹس گیٹنگ ویری ڈینجرس اینڈ ویری ایکسپلوسیو. اور اس کا مطلب جب شروع ہوا تھا یہ سارا معاملہ، تو یہ توقع نہیں تھی کہ آپ کے اسٹیٹ افیئرز ہیں یا خان صاحب کے افیئرز ہیں اس لیول تک چلے جائیں گے کہ وہاں پہ جس طرح کی لڑائی لڑی گئی، پیچ بیٹلز لڑی گئیں، مارا پیٹا گیا، زخمی ہوئے، پولیس والے زخمی ہوئے، پی ٹی کے ارکان ہیں ان کے ممبران جو تھے وہ زخمی ہوئے. اور اس کے بعد جو ایک اس میں عدالتوں میں خان صاحب بھی گئے، حکومت نے بھی اپنا ایک اس پہ پوائنٹ آف ویو دیا. اور جو سب سے بڑی میرا خیال ہے آج ان کو عمران خان صاحب کو ایک ان کو دھچکا لگا ہے کہ زیادہ ڈیپینڈ کر رہے تھے اس پہ عدالتوں پہ. تو آج جو اسلام آباد کی مقامی عدالت ہے، انہوں نے جو ان کی پلی تھی ساری، انہوں نے آ کے اس کو ریجیکٹ کر دے، بلکہ اچھے خاصے سخت انہوں نے ریمارکس جو ہے نا پاس کیے ہیں. سو خان صاحب کو وہاں سپریم کورٹ سے ہم نے دیکھا کہ ان کو توقع تھی، انہوں نے ان سے اپیل کی تھی ججز سے کہ آپ ان چیزوں کو دیکھیں. وہاں سے مطلب یہ تھا سو موٹو لیں، ان کو وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا. پھر ان کو لاہور ہائی کورٹ سے وقتی طور پر ریلیف ملا، لیکن اب اسلام آباد میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کو اسلام آباد کے ہائی کورٹ سے کوئی وقتی طور پر ریلیف ملا. پھر وہی مقامی عدالت جہاں پہ انہوں نے پیش ہونا تھا، وہاں سے جو فیصلہ ہے میرا خیال ہے خان صاحب اور ان کے جو ان کے ایڈمائرر ہیں یا خان صاحب کے فالوورز ہیں ان کے لیے بڑا دھچکا ہوگا. انہیں بڑا آ کے کلیئر کر دے. سو خان صاحب کے لیے اس وقت راستہ جو ہے نا وہ بچا نہیں ہے. اور اب انہوں نے انہوں نے ٹویٹ کیا عمران خان صاحب نے کہ جناب کہ میں سب سے بات چیت کرنے کو تیار ہوں ملک کے لیے، اور اس کے ذاتی مفاد پیچھے کر کے تو میں سب سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں، جمہوریت کے لیے، ملک کے لیے. اب یہ لیکن اس میں کلیئر نہیں ہے کہ سب سے ان کی کیا مراد ہے، کیونکہ پچھلے ایک دن پہلے میں ان کا انٹرویو سن رہا تھا کسی انگلش اس کے چینل کے ساتھ، بیرون ملک کے ایک فارن چینل کے ساتھ، جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں صرف ایک ہی بندہ ہے جو اگر حکم چلاتا ہے یا جس کی مانی جاتی ہے یا وہ اسٹیٹ کو یا اس اسٹیبلشمنٹ کو چلاتا ہے. تو انہوں نے پوچھا جی کہ وہ کون ہے جو ایک بندہ، ان کا کہنا تھا وہ جو آرمی چیف جو ہیں تو وہی ہیں، اگین اس پیچھے وہی بیٹھے ہوتے، باقی سارا ملک جو انہیں کے کہنے پہ چل رہا تھا. سو ان کے نزدیک اب یہ بات چیت ہونی ہے کس سے ہونی ہے. انہوں نے یہاں پہ پی ڈی ایم کی حکومتوں سے کرنی، وہ تو ماضی میں کہتے رہے جی میں چور ڈاکوں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. پھر وہ کہتے تھے جناب کہ اس کے بعد انہوں جناب عاصم منیر صاحب کے حوالے سے آئی تھی کہ انہوں نے ملنے کی کوشش کی تھی صدر عارف علوی کے ذریعے، لیکن عاصم منیر صاحب کی طرف سے ان کو رسپانڈ نہیں کیا گیا. پھر انہوں نے کوشش کی تھی خان صاحب، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے خلاف بھی تقریریں کرتے رہے، نام لیے بغیر کرتے رہے. پھر ہم نے دیکھا کہ اگر آئی ایس آئی سے ریلیٹڈ افسران پہ وہ تنقید بھی کرتے رہے. سو ان کا ایک بڑا ایک طرح کا ان کی پیچ بیٹل جو ہے نا پہلے سے شروع ہوئی تھی آرمی چیف پہ بھی اور ادھر ڈی جی آئی ایس آئی پہ جو اگر خان صاحب خود کہتے ہیں، آپ اور میں کہتے ہیں نہیں کہتے کہ پاکستان میں ڈیسائسو جو فورسز ہیں جو پولیٹیکل اس کو ڈسکورس کو یا کسی کے رائز اینڈ فال کو ڈٹرمن کرتے ہیں، تو وہ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آرمی چیف کرتے. لیکن آرمی چیف کے ساتھ جو اس وقت ان کے تعلقات کی نیچر ہے وہ ہم سب اس میں جانتے ہیں. سو بات چیت وہ کس سے کریں گے؟ نواز شریف صاحب سے کریں گے، زرداری صاحب سے کریں گے، مولانا فضل الرحمان سے کریں گے، پارلیمنٹ واپس آنے کی بات کریں گے، یا الیکشن اکتوبر میں وہ کرانے پہ تیار ہو جائیں گے، یا جو کچھ ہوا ہے لیٹس فارگیٹ اینڈ فارگیو والی بات پہ چلے جائیں گے کہ جو ہونا تھا ہو گیا، اس کو بھول گئے. سو لیٹس ہیو اے نیو اسٹارٹ. سو خان صاحب کو یہ لگتا ہے یہ ہے کہ وہ اس وقت ایک برے طریقے سے اس میں وہ پھنس گئے ہیں. ان کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے یہ فیصل واڈا صاحب بار بار یہ بات کہتے تھے، وہ لائک اٹ اور ناٹ، وہ یہ کہتے تھے کہ خان صاحب کو ان کے جو دوست ہیں، ان کے قریبی مشیر ہیں کچھ، ان کو بند گلی میں لے کر وہ جا رہے ہیں جہاں سے نکلنا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا. وہ اور جب ان سے پوچھا جاتا تھا وہ یہی کہتے تھے کہ جنہوں نے ان سے قومی اسمبلی توڑوائی، پھر انہوں نے پنجاب اسمبلی توڑوائی، پھر انہوں نے جا کے کے پی کی اسمبلی توڑوائی، پھر کہا نہیں جی ہم پارلیمنٹ میں واپس چلیں گے، استعفے واپس لے. تو ان کا یہ کہنا تھا ابھی انہوں نے یہ سارے کام کروائے ہیں اور وہی جو ہے خان صاحب کو اینڈ تک لے کر گئے ہیں کہ ایک طرح کے اسٹیٹ کے لیے ایک بگ تھریٹ بن کر سامنے اسٹیٹ ایسے سمجھتے ہیں جو اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشن ایسے سمجھتے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں ان کے لیے ایک طرح کی بگ تھریٹ بن کر رہے گا. خان صاحب کو خود احساس، اگر آپ کو یاد ہو جو پرائم منسٹر تھے اس کے ملک کے عمران خان صاحب، لبیک والوں نے انہوں نے آ کے ایک لانگ مارچ شروع کیا تھا فرانس کے سفیر کے خلاف کہ ان کو یہاں سے نکالا جائے. اس وقت اسی طرح کا جب ان کے پولیس اور رینجر آپریشن کیے گئے تو عمران خان صاحب کو مجھے یاد انہوں نے قوم سے ایک تقریر کی تھی جس میں انہوں نے یہی بات کی تھی وہ جب وزیر اعظم تھے کہ جناب کہ آپ ریاست جب آتی ہوتی ہے، ریاست اپنے ریٹ منوا لیتی ہوتی ہے، کوئی گروہ جو ہیں وہ ریاست سے بالا تر نہیں ہوتے اور وہ آپ لوگوں کو کلٹیل کرنا روکنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہوگا. سو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ آپ پیسفل مینز جو ہیں وہ اختیار کریں، ریاست کو نہ چیلنج کریں ان کی ریٹ کو. خان صاحب کی اپنی تقریر ہے، میں تقریباً مفہوم اس کو بتا دیا ہے، ایگزیکٹ تو میں اس وقت ان کا کوٹ نہیں بتا سکوں، لیکن یہی ملتا جلتا ان کا تھا. تو خان صاحب کو بہتر پتہ ہے کہ وہ خود وزیر اعظم رہے ہیں کہ جب اسٹیٹ یا وہ جن لوگوں کا وہ نام لے رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو میٹر کرتے ہیں، اگر ان کے ساتھ ان کا میچ اس طریقے کا پڑ گیا ہے تو پھر تو ان کے لیے ڈیفینیٹلی ان کی مشکلات ہوں گے. بہت سارے کہیں گے جناب کہ آرمی چیف یا یہاں پہ اسٹیٹ کے دوسرے اس کے انسٹیٹیوشنز ہیں وہ کیسے اس کو ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا،
ملک کا سابق وزیر اعظم کہہ رہے ہیں، آپ بھی نہیں کہہ رہے ہو، جو خود وزیر اعظم رہے ہیں یا جن کی ان سے ملاقاتیں جو اپوائنٹمنٹس بھی کرتے رہے، وہ اگر کہہ رہے ہیں تو وی ٹینڈ ٹو بلیو کہ وہ یہ اس پہ ٹھیک کہتے ہیں. اب کی تو پرابلم یہ ہوگا کہ خان صاحب کو اگرچہ اسٹریٹجی ان کی ٹھیک تھی کہ جناب کے اسٹیٹ ہیں، ان کے انسٹیٹیوشن کو ذرا دبایا جائے، سیاستدانوں کو دبایا جائے تو بہت سارے آپ رزلٹ جو ہے اپنی مرضی سے لے سکتے ہوتے ہیں، لیکن ماضی میں جو وہ چیزیں ان کی فیور میں ہوتی تھیں وہ اس وقت نہیں. ماضی میں ایک چیز ان کی فیور میں تھی، اب بھی ہے، عوام ان کے ساتھ تھے. 2017-18 میں عوام ان کے ساتھ کھڑے تھے، ساتھ میں اس وقت آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب، بعد میں جنرل فیض صاحب اور انسٹیٹیوشن ملے اور انہیں سپورٹ دی. سو ان کو واپس اقتدار میں ان کے لیے آنا بڑا آسان ہو گیا. لیکن اب کی دفعہ یہ کہ عوام کی سپورٹ تو ہے فیئر انف، وہ 2017-18 میں بھی تھی جیسے میں نے کہا، لیکن جو مین ڈیسائسو فیکٹر ہیں جن کے خان صاحب خود بات کہتے ہیں، جو اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں یا جو پاکستان ان کے بقول چلاتے ہیں، وہ آرمی چیف ہو یا DGIS ہو، ان کی سپورٹ نہیں ہے ان کو خان صاحب کے اس وقت. اور معاملات وہ اتنے آگے لے کر چلے گئے ہیں اپنی گفتگو سے، تنقید سے، کہ مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ چیزیں ریورس ہو سکتی ہیں. خان صاحب کو الٹیمیٹلی اگر بیٹھنا بھی ہے نا، آرمی چیف یا DGIS سے نہیں بیٹھیں گے ان کے ساتھ ان حالات میں. وہ کیوں بیٹھیں گے؟ وہ ان کے لیے مشکل ہو جائے گا. اس وقت اگر ان کے ساتھ کوئی بیٹھے گا تو وہ شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب، مریم صاحبہ، یہ زرداری صاحب، بلاول صاحب، یہ بیٹھیں گے جی آئیں پارلیمنٹ بات کریں. لیکن یہ کیوں بیٹھیں گے؟ جب انہیں یہ محسوس ہوگا خان صاحب جو ہیں انہوں نے سارے آپشنز اپنے انہوں نے یوز کر لی ہیں، فورس بھی یوز کر لی، نوجوان بھی انہوں نے KP سے لوگ بھی بلوا لیے، انہوں نے وہاں گھیرے بھی ہو گئے، پولیس سے لڑائیاں بھی کر لی، عدالتوں کی بیٹلز بھی ہو گئیں، چور ڈاکو بھی ہو گئے. تو ہم کیوں خان صاحب کے ساتھ بیٹھ کے ان کے پسندیدہ ایشو پہ ہم بات کریں؟ سو اس وقت خان صاحب کی آفر جو ہے، آل دو میں پر سے سمجھتا ہوں کہ اس میں انا اور ان چیزوں کو لائے بغیر ملک کی سلامتی کا مسئلہ ہے، لوگوں کی جانوں کا مسئلہ ہے. تو آپ لوگوں کو اس وقت شہباز شریف صاحب، زرداری صاحب، ان کو اس وقت ایک وہ کہتے ہیں ناک رگڑوانے والی بات نہیں کرنی چاہیے کہ خان صاحب کیونکہ اب آ گئے ہیں مذاکرات پہ، لہٰذا اب ہم اپنی مرضی کریں گے. نہیں کرتے. اب اس وقت ملک کو آگے لے جانے کی ضرورت. سو دیر از نو ہارم. پالیٹکس میں ہوتے رہتے ہیں. خان صاحب نے اگر اپنے آپشنز اپنے انہوں نے ایگزاسٹ کر لیے ہیں، انہیں محسوس ہوا ہے کہ میرے دیواروں سے ٹکرے مار رہا ہوں اور پھر اپنے بندے میں زخمی کروا رہا ہوں یا پولیس والے کر رہا ہوں، لیکن رزلٹ میری مرضی کا نہیں نکل رہا، الیکشن بھی نہیں ہونے والے، تو لہٰذا اگر کوئی بات چیت ہو سکتی ہے تو ہونی چاہیے. سو انیشیٹو لینے میں انہوں نے لیا ہے تو میرا کہ رسپانڈ کرنے میں حرج نہیں ہونی چاہیے. بہت سے لوگ آپ کو کہیں گے آپ میں سے کہ یار کہ یہ حکومت کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، لیکن پولیٹیکل لوگوں میں کیپیسٹی ہوتی ہے، اسپیس ہوتی ہے. سو خان صاحب کو بالکل اس سسٹم سے اٹھا کے بیر پھینک دینا بھی عقل مندی نہیں ہوگی. بہت بڑی تعداد میں لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، لیکن خان صاحب کو بھی اپنے بہت سارے ایٹیچیوڈ جو ہیں جمہوری کرنے پڑیں گے. اب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مائی وے اور ہائی وے، میں وزیر اعظم ہوں تو ملک چلے گا، میں وزیر اعظم ہوں پارلیمنٹ بھی چلے گی، اسمبلی بھی چلے گی، سب کچھ. اگر میں وزیر اعظم نہیں رہا، میرے وزیر اعلیٰ نہیں رہے، تو پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں قیامت آ جانے، آئی ایم دا لاسٹ ون. وہ چیز اب اس اپروچ نے مائنڈ سیٹ نے ان کو عمران خان صاحب کو نقصان دیا، جمہوریت کو بھی دیا. جمہوریت بڑا لانگ پروسیس ہے، اٹس اے پینفل پروسیس. اور دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب وہ جس طرح گرفتاری ان کی کمزوری بنی ہے، مطلب ماضی میں ہم نے دیکھا ہے، میں بار بار رپیٹ نہیں کرنا چاہ رہا. ذوالفقار علی بھٹو صاحب دیکھیں، ایون نواز شریف صاحب دیکھیں، بینظیر بھٹو دیکھیں، گیلانی صاحب دیکھیں، راجہ پرویز اشرف دیکھیں، زرداری صاحب دیکھیں، پھر میں نے کل بھی بات کی تھی، اور مطلب لمبی لسٹ ہے. اس وقت جو منسٹر ہیں وہ سارے ہیں جیل جانے میں کوئی وہ نہیں ہوتی. جو یاسمین راشد صاحب بھی کہہ رہے تھے، ان کی جو آڈیو لیک ہوئی تھی کہ اس وقت کوئی نہیں، ون ہیز ٹو لیو ٹو فائٹ فار اندر ڈے. مطلب دنیا بھر میں بہت سارے محاذوں پہ جنگوں میں آپ کو اب شکست ہوتی رہتی ہے، ریٹریٹ ہوتے رہتے ہیں، آپ ری گروپ کرتے ہیں، دوبارہ آتے ہیں. اور جمہوریت تو لمبی جیسے میں نے کہا لڑائی ہونی چاہیے. ایک چیز یہ. دوسرا جو خان صاحب کے لیے ایک ڈینجرس چیز ہوئی ہے کہ جس طرح کے لوگ رپورٹس آ رہی ہیں کہ طالبان کے کوئی حامی وہ لوگ جو ہیں گروپس ہیں، ان کے کوئی ٹرینڈ لوگ ہیں، وہ بنی گالا وہ ساری وہاں پہ یہ زمان پارک میں آ گئے ہیں اور انہوں نے مورچے سنبھالے ہوئے ہیں، وہ رجسٹ کر رہے ہیں، مسلح لوگ ہیں. اور وہ ان کی کچھ کی ویڈیوز بھی آنا شروع ہو گئی. لاہور کے لیے میرا خیال ہے اٹ مائٹ بی پینک لائک سچویشن، جیسے کبھی ہم نے لال مسجد میں دیکھی تھی کہ وہاں بھی یہ بتایا گیا تھا کہ اندر مجاہدین آئے ہوئے، مجاہدین مطلب طالبان کے، انہوں نے آ کے اس وقت مورچے سنبھالے ہوئے تھے. جو باقاعدہ آپ کو یاد ہوگا 24 گھنٹے بڑی بیٹل لڑی گئی تھی 2007 میں، جب ان کے خلاف ملٹری آپریشن ہوا تھا، کمانڈو ایکشن ہوا تھا، جس میں اس میں کمانڈوز بھی شہید ہوئے تھے. اندر وہاں سے بہت سارے اس میں جو اندر وہ لوگ تھے ان کی اموات بھی ہوئی تھی اور بڑی ڈیزاسٹر ہوئی تھی اس کے بعد. سو مطلب عمران خان صاحب بینگ ایک پرائم منسٹر، سابق پرائم منسٹر جنہوں نے پھر بننا ہے، اپنے آپ کو پوٹینشیل کینڈیڈیٹ سمجھتے ہیں، انہیں تو زیادہ احتیاط کرنی چاہیے تھی کہ انہیں یہ امیج، اس طرح کے فوٹیج امیجز تو جاننے نہیں چاہیے کہ خان صاحب کے وہاں پہ زمان پارک میں اس طرح کے لوگ ہیں جو ملیٹینٹ ہیں، جو طالبان ہیں، جو ٹرینڈ ہیں، جو لڑنے کے لیے ہیں، جو مرنے مرانے کے لیے ہیں. آپ ایک وہاں پہ ایک نئی لال مسجد اپنے لیے کھڑی کر لی اور آپ نے تو پوری دنیا کو جو میسج آ رہا ہے وہ خان صاحب کے لیے کوئی اچھا نہیں ہے. ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سے لوگ میرے اس سے نہیں اگری کر رہے ہوں، لیکن جن لوگوں نے ملک چلانے ہوتے ہیں آپ اور میں جذباتی ہو سکتے ہیں.
मैं और आप कोई स्टूपिडिटी बेवकूफ़ी अफोर्ड कर सकते हैं, आप मेरी किसी बेवकूफ़ी को अफोर्ड कर सकते हैं, मैं आपकी कर सकता हूँ, जो फैमिली मेरी कर सकती है, उसके कंसिक्वेंसेस बड़े लिमिटेड होंगे जो मैं बेवकूफ़ी करूँगा। लेकिन ये जिसमें मुल्क का वज़ीर आज़म बनना होता है, जिसमें मुल्क चलाने होते हैं, ये बन चुका हो, तो उसकी कोई स्टूपिड एक्ट, कोई स्टूपिड उसकी अप्रोच पूरे मुल्क के लिए उसके कंसिक्वेंसेस होते हैं। कोई मतलब एक दो लोगों को सफरिंग नहीं होती, उस बंदे को नहीं हो रही होती। सो पॉपुलर जो लीडरशिप होती है, जिसका खान साहब सब पॉपुलर है, वो बड़ी, वो कहते हैं डबल एज्ड वो स्वॉर्ड होती है कि पॉपुलर आदमी रोज़ कोशिश करता है कि मैं कोई नई बात अपने मजमे को बताऊं, नई बात करूं, ताकि लोग मुझे माचो के तौर पर लें, हीरो के तौर पर लें, ब्रेव हार्ट के तौर पर लें, डरता वरता किसी से नहीं है, बस शेर है डटा हुआ। ये अप्रोच आपको फिर ये बंद गली में लेकर जाती है कि रोज़ाना की बुनियाद पर आपको ऐसी ऐसी बातें करनी पड़ती हैं अपने मजमे को, क्राउड को अपनी तरफ रखने के लिए कि लोग आपकी बात सुने, लोग आपको हीरो माने। क्या 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 बंदा है या क्या बात है, फिर उसका नतीजा ये निकल के किसी दिन आप ऐसी बात कर लेते हैं, कोई ऐसा एक्शन कर लेते हैं, आप भी तबाह होते हैं, आपकी कौम भी तबाह होती है और आपके साथ आपके फॉलोअर्स भी तबाह होते हैं। फिर सो यू हैव टू बी वेरी वेरी मतलब केयरफुल कि आपने जब मुल्क के हवाले से फैसले करने होते हैं, जब आपने अप्रोच आपकी है वो आपकी वो कैसी होनी चाहिए। मतलब यही जो मैं बता रहा हूँ कि अब ये जो इंप्रेशन आया है कि वहाँ पे उसमें आप भी सोशल मीडिया फॉलो कर रहे हो कि पख्तून भाई हमारे आए हुए हैं, वहाँ से पंजाबी भाई हैं वो रिएक्ट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे लड़ाइयाँ चल रही हैं, एक दूसरे को गाली गलौच हो रही है, सौ चीज़ें हो रही है। डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल्स, सारे हमारे भाई हैं, लेकिन जो इंटेंशंस हैं दीज आर वेरी डेंजरस। खान साहब को तो अब वो ये कह रहे हैं जनाब कि वो 30-35 हज़ार तालिबान लाए थे जनरल फैज़, जनरल बाजवा, इमरान खान साहब, और सेटल किया, तो लोग कह रहे हैं जी वही सारे हैं जो इनको बचाने के लिए वहाँ पे आए हुए हैं। इमरान खान साहब ने मतलब बड़े लीडर की बड़ी जिम्मेदारी होती है, उन्हें इस ब्लड शेड से अपने आप को इस तरह के एलिमेंट से दूर रखना चाहिए था। ये नहीं होना चाहिए था कि वो जैसे कहते थे कि इनको पॉलिटिकल विंग नहीं बनना चाहिए था पीटीआई को तालिबान का। सो ये मेरा ख्याल है जो है खान साहब के लिए बड़ा डेंजरस है, उन्हें बड़ा देर से एहसास हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि क्या खान साहब को कोई अब इसमें से रास्ता दिया जाएगा, या खान साहब की बस जो है मिस हो चुकी है, वो ट्रेन को मिस कर चुके हैं, लिहाजा स्टेट इंस्टीट्यूशन खिलाफ हैं। इंटरनेशनल तौर पर हम देख रहे हैं कि ये इमेजेस जो गए हैं वो खान साहब के लिए अच्छे नहीं होंगे। वो लाख उनको भी पता है कि जितने उनके पास ये फॉलोअर्स हों, सपोर्ट हों, ये पब्लिक सपोर्ट, लेकिन जब तक रियासत और रियासत के इंस्टीट्यूशंस के साथ अब थोड़े से कोई SOPs पे नहीं चलेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। तो खान साहब को इस बात का एहसास अब हुआ है मेरा ख्याल है। नो ही हैज़ गॉट रियलाइजेशन, जो उन्होंने ट्वीट किया है कि जी मैं तैयार हूँ बातचीत करने के लिए। सो अभी भी मेरा ख्याल है मौका है, अभी किसी ना किसी को कहना चाहिए, रुकना चाहिए कि जनाब के इसको रोकें, जो कुछ चीज़ें हो चुकी हैं रिवर्स करें, इनको बैठें, खान साहब की ज़रा सैनिटी की तरफ जाएं। जिस तरह के बंदे उन्होंने क्राउड इकट्ठा किया, अपने आप को डिस्टेंस करें उनसे, ये उनके लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं है। उनके नौजवान उनके फॉलोअर्स हैं, उनकी चीज़ हैं। ज़िंदगी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन होते रहते हैं। आप कोई एक दिन नहीं होता कि आज मैं वज़ीर आज़म ना बना या आज चीज़ें मेरी मर्ज़ी के ना हो तो फिर हम सब कुछ उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। बहरहाल मेरा ये ख्याल है कि खान साहब की उस जो एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच थी उससे उनको फ़ायदा नहीं दिया। हो सकता है फॉलोइंग बढ़ गया, वोट बैंक बढ़ गया हो, मैं मानता हूँ, लेकिन इस फॉलोइंग का वोट बैंक का कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप इलेक्शन नहीं करवा सकते, अगर आप एक पीसफुल तरीके से मुल्क को आगे नहीं ले जा सकते, आप अपने आप को डेमोक्रेट के तौर पर सामने नहीं ला सकते और अपने मुखालफिन को मौका ना दें कि वो इस पूरे प्रोसेस को हाईजैक कर ले। वो तो चाहेंगे अनारकी हो, अनरेस्ट हो, तो क्योंकि आप ये पावर आपको मिलनी है, उनके पास तो उन्हें तो लूज़ होते लग रही है। सो इमरान खान साहब मस्ट हैव बीन वेरी केयरफुल कि उन्होंने क्या स्टेप्स लेने और क्या क्या उन्होंने ये सारे उन्होंने काम करना। बहरहाल मुझे लगता है कि खान साहब के लिए बहुत सारी चीज़ें मुश्किल हो चुकी हैं। कोई बंद गली वाली बात, सो ट्रेन उनसे मिस हो गई है, बस मिस हो गई है, या अभी उनके लिए चांस है, ये अगले 1-2 दिन में मेरा ख्याल फैसला हो जाएगा।